قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی، گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کیا۔ محبوب کے غلاموں کے گھوڑے، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں سے ٹکرانے والے پتھروں سے نکلنے والے شرارے، رب کے وہ بھی محبوب۔ اللہ اکبر۔ تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی، کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم انوار کی برستی برکھا ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں۔ شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو، شاید قسم اس لیے کی ہو، لیکن میرا رب کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے۔ اے انت مقیم فی هذا البلد، امام قرطبی نے اس کا مفہوم بیان کیا۔ محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگی ہے شہر کی فضاؤں نے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کے شہر کی قسم کی، والعصر، محبوب کے زمانے کی قسم کی، والضحیٰ، محبوب کے چہرے کی قسم کی، واللیل، محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی۔ کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم، کبھی کہا تیری زلف عنبری کی قسم، کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم، کبھی کہا تیرے زمانہ حسین کی قسم۔ اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی؟ محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم، نہ صرف تیری گلیوں کی قسم، نہ صرف تیرے چہرہ زیبا کی قسم، نہ تیری زلف نور کی قسم، نہ تیرے عہد زرعی کی قسم، محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں، میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کی بھی قسمیں کرتا ہوں۔ یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں۔ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے قسم ہے عرش الہی کے مالک کی، مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی، تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی ایک دم کھڑا ہو جائے گا اور اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ آج جو قسموں پہ قسمیں کر رہے ہیں تو بات تو کوئی اہم ہوگی، تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ تو میرا رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے، تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ تو روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچھ گئی، ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ قسمیں گھوڑوں کی ان کی اداؤں کی اور ناشکرا حضرت انسان کو کہا۔ یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی۔ یا اللہ ہمیں ناشکرا کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا، گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرا کہے۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم میٹھا نہیں ہوتا، کم میٹھا ہوتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں، اور تم انسان بنے ہو، نقوش بڑے اچھے ہیں، قدے رانا رکھتے ہو، جھیل جیسی آنکھیں ہیں، اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے، لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو۔ یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں، مجھے اچھے لگتے۔ تو وہ چم نہیں دیکھتا، وہ کم دیکھتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ تو کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرا ہے، یہ خود اس کا گواہ ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے، یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے۔ یہ ناشکرا ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ جتنی نعمتیں اس کو عطا کی، اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں، اس کو بولتی زبان بخشی ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، قد رانا بخشا ہے، اس کو دماغی قوتیں عطا کی ہیں، اور اس کو سننے والے کان دیے، اس کی زبان پہ ذائقے رکھ دیے۔
نظام انہضام، نظام تنفس، کیا کیا نہیں سے عطا کیا، لیکن ہر وقت یہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں۔ دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا ہے۔ تو یہ ہر وقت ناشکری، اور پھر جوں جوں ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو انسان کی ناشکری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔